السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی، ملت کے عزیز نوجوانوں اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام سے سرفراز فرمایا ہے، یہ دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ دین زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑا حصہ آداب کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق کو ادا کرنے کا ہے، حقوق کی ادائیگی کا ہے۔ کس کے کیا حق ہوں ان کو واضح طور پر شریعت نے بتا دیا ہے۔ کچھ حق وہ ہیں جو بالکل واجب ہیں اور ضروری ہیں، کچھ وہ ہیں جو اخلاقی اعتبار سے ادا کرنے ہوتے ہیں، اور اسلام نے سب سے زیادہ تاکید ایسے لوگوں کے بارے میں کی ہے جن کو کسی بھی اعتبار سے کمزور سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ خود اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوں یا واقعی میں کمزور ہوں یا معاشرے میں ان کو کمزور سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ چھوٹے بچے ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، مردوں کے مقابلے میں خواتین ہیں، اور انہی میں ایسے لوگ جو کہ عمر کے ایک مرحلے کو گزار چکے ہیں، بچپن اور جوانی کے مرحلے سے گزر کر آگے کے مرحلے میں جا چکے ہیں۔ ان کے حقوق بھی اسلام نے واضح طور پر بتائے۔ شریعت میں ایسی کوئی حد بندی نہیں کی گئی ہے کہ بڑھاپے کی عمر، ضعیفی کی عمر کب سے شروع ہوتی ہے۔ ہر شخص کے اپنے اپنے ماحول، صحت کا خیال رکھنے اور اس کی غذا پر یہ منحصر ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں جینیٹک بھی ہوتی ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے افراد کی عمر کے بارے میں بیان فرمایا کہ اعمار امتی بین الستین الی السبعین، میری امت کے افراد کی زیادہ تر عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہو۔ زیادہ تر لوگوں نے جو سوشیولوجی کے بھی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ 60 سال کو بنیاد بنایا جانا چاہیے ایک شخص کے بڑھاپے کی عمر کے لیے، اور اس کو جو اسپیشل ٹریٹمنٹ اسے ملنا چاہیے سماج میں، وہ کم سے کم اس عمر سے اس کو شروع کرنا چاہیے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دین اسلام میں ایسی کوئی حد بندی نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر چھوٹے کو اپنے بڑے کا اکرام کرنا، چاہے وہ عمر میں اس سے جتنا بھی بڑا ہو، تھوڑا بڑا ہو یا زیادہ بڑا ہو۔ چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کی عزت کرنی ہے، بڑے بہنوں کی عزت کرنی ہے، دوستوں میں بھی جو بڑے ہیں ان کی عزت کرنی ہے، عام افراد میں بھی جو لوگ ہم سے عمر میں بڑے ہیں، بس یہ کافی ہے کہ ہم ان کی عزت کریں۔ ہم سے علم میں بڑے ہیں، ہم سے معلومات میں بڑے ہیں، ایکسپیرینس اور تجربے میں بڑے ہیں، اپنے عہدے کے اعتبار سے بڑے ہیں، کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں فضیلت بخشی ہے تو اسے ریکگنائز کرنا چاہیے، اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ نہ یہ کہ ہم خود بڑا بننے لگیں اور ہم خود اپنے آپ کو کسی بھی اعتبار سے ان کے مقابلے میں قابل سمجھنے لگیں۔ مثلا ہمیں علم زیادہ دیا گیا ہے، کوئی شخص ہے جو عمر میں بڑا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے زیادہ، تو صرف اس وجہ سے کہ وہ یعنی ناخواندہ ہے، الٹریٹ ہے، اس لیے اسے کوئی عزت نہ دی جائے۔ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ درجہ بندی کی جائے گی، زیادہ پڑھا لکھا انسان
سماج میں زیادہ قابل عزت ہو، جسے اونچی جگہ پہ بٹھایا جائے، اس کے مقابلے میں اگر کسی کم پڑھے لکھے کو کہیں بھی بٹھا دیا جائے تو وہ مائنڈ نہیں کرتا، یہ ایک الگ سی بات ہے۔ اور توقیر اور عزت کے یہ سب پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم اگر ہم کسی کو عزت نہیں دے سکتے ہیں، اسپیشل رسپیکٹ نہیں دے سکتے ہیں، تو اس کی توہین نہ کریں، اس کی توقیر برقرار رکھیں، اس کی عزت نفس، اس کی ڈگنیٹی کا خیال رکھیں، اس کے وقار کا خیال رکھیں۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صاحب آئے جو بڑی عمر کے تھے، اور صحابہ نے ان کو جگہ دینے میں تھوڑی دیر کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ ظاہر ہے ان کا کوئی برا ارادہ نہیں تھا، ایڈجسٹ کرنے میں ذرا ٹائم لگا، لیکن حضور نے ایک تعلیم دی کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے، ہمارے طریقے پر زندگی نہیں گزار رہا ہے، میرے محبوب لوگوں میں نہیں ہے، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور وہ بڑوں کی عزت اور ان کی توقیر نہیں کرتا۔ اسی طرح امامت میں آپ دیکھیں کہ اگر دو لوگ ہوں جن دونوں کی قرات بھی اچھی ہے، دونوں تقوی میں بھی اچھے ہیں، اپنے علم اور معلومات میں بھی اچھے ہیں، اگر یہ تینوں چیزیں برابر ہیں دونوں کے درمیان، تو پھر عمر کی بنیاد پر ترجیح دی جائے گی اور پریفر کیا جائے گا اس شخص کو جس کی عمر زیادہ ہے۔ وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا سِنًّا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جس کی عمر زیادہ ہو وہ امامت کرے۔ ہمارے معاشرے میں جیسے ہی عمر زیادہ ہوتی ہے، امام صاحب سے کہا جاتا ہے آپ پیچھے آ جائیں۔ اب کسی اچھی آواز والے کو جس میں زیادہ نغمگی ہو، میلوڈی ہو، اسے ہم سننا چاہتے ہیں، آپ کا وقت ہو گیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم، معلومات اور تقوی میں، خشیت میں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، اس کی نماز کے اندر اور زیادہ روحانیت پیدا ہوتی ہے، اس کی نماز میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا ہوتا ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر علم اور قرات اور تقوی کے اعتبار سے کوئی اور اس سے زیادہ ہے تو کم عمر بھی ہے، تو پھر وہ امامت کا زیادہ مستحق ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ مجھے کمزوروں میں تلاش کرو، ابغونی الضعفاء، اور حدیث قدسی ہے، یعنی حضور نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کمزوروں میں تلاش کرو، یعنی اگر میرے قریبی بندے بننا چاہتے ہو، میرے محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، تو تم جو سماج کے اور گھر کے اور خاندان کے جو کمزور لوگ ہیں ان میں مجھے تلاش کرو، یعنی ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی عزت کرو، ان کی رائے کا احترام کرو، تو اس طرح میری ذات سے اور مجھ سے تمہارا تعلق اور زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ پھر ایک بات فرمائی کہ فَإِنَّمَا تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ۔ عام طور سے ہماری سمجھ بالکل الگ ہے، لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے، اور خصوصاً جو ضعیف العمر لوگ ہیں، سن رسیدہ لوگ ہیں، جو بہت سے مسائل سے کے شکار ہوتے ہیں، جس سے وہ عمر نہیں ملی، وہ اسے نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں انہی کے ذریعے رزق دیا جاتا ہے اور انہی کے ذریعے سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، یعنی ان کی برکتیں تمہیں حاصل ہوتی ہیں، ان کے احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مغربی تہذیب کے غلبے کی وجہ سے اور دنیا میں اس کلچر کے بالکل عام ہونے کی وجہ سے جیسے تمام چیزوں پر اس کا اثر پڑا، ویسے ہی ہمارے پورے فیملی سسٹم پر اس کا اثر پڑا، پوری دنیا میں اس کا اثر پڑا۔ چنانچہ 1935 کے آس پاس یا اس سے بھی پہلے یہ اولڈ ایج ہوم کا تصور آیا، جسے کسی نے ریسٹ ہوم کہہ دیا اور کسی نے اولڈ فوک ہوم کہہ دیا، اور بہت سے بعض لوگوں نے آرام گھر کے نام سے اسے رکھا ہے۔ نام کچھ بھی رکھ لیں، لیکن وہ آرام، وہ قلبی سکون، وہ دل کی اندرونی خوشی جو اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے گھر کے افراد کے ساتھ حاصل ہو سکتی ہے، وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور ایسے ادارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے مسلم ملکوں میں بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہونے چاہیے، کچھ ضرور ہونے چاہیے، چونکہ ایسی سچویشن کبھی پیدا ہو جاتی ہے کہ کبھی کوئی دیکھنے والا نہیں، اولاد وہاں ہے نہیں،
خادم رکھنے کی ان کی صلاحیت نہیں ہے کہ ان کی خدمت کرنے والا کوئی رکھ دیں، دور کے رشتہ دار ان کی دیکھ ریکھ بالکل نہیں کر پا رہے ہیں، اور ان کے لیے ان کی خوشی کا ماحول فراہم نہیں کیا جا پا رہا ہے ہزار کوشش کے باوجود، تو پھر اس صورت میں زیادہ سے زیادہ گنجائش ہوگی کہ ان کو ان کی عمر کے لوگوں کے درمیان رکھ دیا جائے تاکہ ان کو ایک درجے زندگی گزارنے کا جو حق ہے وہ مل سکے۔ لیکن پہلے مرحلے میں کوشش ہوگی کہ بچے خود خدمت کریں، یا اگر وہاں موجود نہیں ہیں، ان کے پاس بالکل وقت نہیں ہے، تو پھر خادم کے ذریعے سے کریں، یا اپنے گھر کے افراد کے ذریعے سے ان کی خدمت کا سامان کریں۔ پہلے مرحلے میں اسی بات کی تاکید کی گئی ہے، اور یہی زیادہ شریعت کی طرف سے یہی حکم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تحریکیں چلائی گئیں کہ بڑے لوگوں کی عزت کی جائے، جو بوڑھے افراد ہیں ان کی عزت کی جائے سماج میں، اور اس کے لیے ڈیز منائے جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل ڈے فار اولڈر پرسنز 1 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، سینئر سٹیزنز ورلڈ سینئر سٹیزنز ڈے منایا جاتا ہے، کل جو 21 اگست کا دن گزرا اس دن منایا جاتا ہے، یو این او کی جانب سے 1999 میں تو پورا سال ان کے لیے منایا گیا۔ لیکن صرف سیلیبریٹ کرنے سے نہیں ہوتا ہے، اگر آپ نے اپنے پورے سماج کا ڈھانچہ ہی ایسا بنایا ہے، ماں باپ بڑے اپنے بچوں کو کچھ کہہ نہیں سکتے، ان کو ٹوک نہیں سکتے، اور اگر زیادہ انہوں نے مشورہ دیا تو پھر آپ ان کے خلاف کارروائی کر دیتے ہیں، تو بچوں کو بھی ماں باپ نے یہ کہہ رکھا ہے وہاں اس سماج میں کہ دیکھو بھائی، جب تک تم بڑے ہو رہے ہو، ابھی پڑھ رہے ہو، لیکن چھٹیوں میں بھی کچھ کام کرنا شروع کرو، اس لیے کہ میرے اوپر تمہاری ذمہ داری نہیں، میری ذمہ داری میرے سر ہے، تمہاری ذمہ داری تمہارے سر ہے۔ ایسے پھر بچہ چھٹیوں میں کام کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بالغ ہوتے ہوتے وہ اپنی ذمہ داری سنبھال لیتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جو اس سے خود غرضی پیدا ہوتی ہے کہ ماں باپ نے اسے برداشت نہیں کیا، تو اس نے بھی جب وہ ریٹائرمنٹ کی عمر آئی تو ماں باپ کو اس نے بھی ٹھکرا دیا، اور اس نے بھی یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ سنڈے کو آ کر ہم آپ سے ملاقات کر لیں گے اور بوکے لا کر دیں گے، اور آپ کے ساتھ تھوڑا سا یہ سیلفیز وغیرہ لے لیں گے اور اس کو شیئر کر دیں گے تاکہ دنیا کو لگے کہ نہیں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسے معاشرے میں ہم جی رہے ہیں کہ جہاں صرف خود غرضی، صرف دکھاوا ہے، صرف ریاکاری ہے۔ دنیا کے سامنے ہم اس طرح پیش ہو رہے ہیں جس طرح ہم حقیقت میں ہے نہیں، ہمارا اندرون بدل چکا ہے، اور ہم اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو برتر۔ اگر واقعی میں جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کام اچھے ہیں تو پھر دنیا سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر صاف طور پہ سامنے لانا چاہیے کہ میں اسی کو پسند کرتا ہوں اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا۔ لیکن اسلام نے جو تعلیم دی ہے، خصوصاً والدین کے بارے میں جو تعلیم دی ہے، اور اس کے علاوہ عام ضعیف حضرات کے بارے میں جو تعلیم دی ہے، وہ احترام کی تعلیم دی ہے کہ ان کی عزت کی جائے۔ عزت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب وہ بات کرنے لگیں تو ان کی بات سنی جائے، ان کی بات نہ کاٹی جائے۔ کبھی کبھی ہم دوسروں کی تو کیا، ہم اپنے والدین کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور خصوصاً اگر ان کی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو ہم کہنے لگتے ہیں بھائی دیکھ لو یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جبکہ انہوں نے ہمیں اس عمر میں سنا اور سمجھا جب ہمیں بولنے کی بھی صلاحیت نہیں تھی۔ اسی لیے قرآن مجید میں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ جہاں فرمایا گیا کہ عاجزی اور مسکنت کے ساتھ تم اپنے بازوؤں کو جھکا دو اور پوری طرح سے ان کے تابع بن جاؤ۔ وہاں پر بعض مفسرین نے، حضرت مجاہد جو بڑے مفسر شمار ہوتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ جیسے تمہارے ماں باپ نے، خصوصاً تمہاری ماں نے جس طرح بچپن میں تمہاری ہر طرح کی خدمت کی، اور اس میں وہ ان کی صفائی وغیرہ سب چیزیں داخل ہیں، وہاں تک بھی اگر تمہیں برداشت کرنا پڑے تو وہ تمہیں کرنا ہے، تب جا کے اس آیت پر پوری طرح سے عمل ہوگا۔ اور اسی طرح سے کسی نے، حضرت ہشام بن عروہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تمنعہما ما یریدانہ، جو کچھ بھی وہ چاہیں، ان کی خواہش ہو، جائز خواہش ہو، اسے پورا کیا جائے، کبھی بھی اس سے نہ روکا جائے کہ نہیں آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور میں توجہ نہ دی جائے، کوئی وعدہ نہ کیا جائے، اور کسی قسم سے اس پر کوئی توجہ نہ دی جائے اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ یہ ان کے ساتھ بے عزتی کا برتاؤ ہے، یہ بے احترامی ہے، یہ گستاخی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی پکڑ آ سکتی ہے کہ انسان اپنے بڑھاپے سے پہلے محتاج ہو سکتا ہے۔
چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف، 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ شخص ذلیل ہو، ذلیل و خوار ہو۔ پھر صحابہ نے جب پوچھا کہ کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ من ادرک ابویہ او احدہما عند الکبر فلم يدخل الجنہ، جس نے اپنے والدین کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر جنت میں داخل نہیں ہو سکا، یعنی اس نے ان کی ایسی خدمت نہیں کی، ان کی بات نہیں مانی۔ آج دیکھیں گے بہت سے لوگوں کو کہ جو ان کے باس ہیں، جو ان کے استاد ہیں، جو ان کے کسی اعتبار سے ان کے یا تو شیخ ہیں، ہر ایک کی بات مانی جاتی ہے، لیکن والدین کو بعد میں رکھا جاتا ہے۔ صحیح ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے والدین کی بات ماننی ہے، پھر اپنے استاد کی بات ماننی ہے، پھر کوئی مربی ہے، شیخ ہے، مرشد ہے جن سے ہم دینی رہنمائی لیتے ہیں، اپنی تربیت کراتے ہیں، ان سے اپنے عمل کی اصلاح کراتے ہیں، پھر تیسرے نمبر پر ان کا نمبر آتا ہے۔ لیکن ترتیب یہ ہوتی ہے کہ عام طور سے سب سے زیادہ اپنے شیخ کو تو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن استاد کی اہمیت بھی کم ہو جاتی ہے، اور والدین کو تو انسان اپنے علم کے مطابق جج کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ پرانے دور کے لوگ ہیں اور ان سے ہم کیا پوچھیں، کیا بات کریں، یہ ہماری بات سمجھیں گے ہی نہیں۔ تو ہم نے جس کا ذکر کیا کہ پوری دنیا میں یہ تحریک چلائی گئی کہ ہم بڑوں کی عزت کریں اور خاص دن منائیں، اور ابھی 2024 میں صرف ایجنگ آف ڈگنیٹی کے نام سے ایک تھیم چلائی گئی۔ دنیا میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس سے معاشرہ نہیں بدلتا ہے، اس سے ہمارا گھر اور سماج نہیں بدلتا ہے۔ ہمارا سماج اس بات سے بدلتا ہے کہ شعور پیدا ہو، ہر فرد میں یہ احساس پیدا ہو کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند ہوں، میری کسی نے نگرانی کی ہے، میری کسی نے دیکھ ریکھ کی ہے۔ اگر ماں باپ نے سہارا نہ دیا ہوتا بچپن میں، اس کے بعد بھی تو آج ہمارا کوئی وجود نہیں تھا۔ دنیا میں آنے کا سبب وہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں والدین کے سلسلے میں بڑی تاکید کی گئی، اور خصوصاً یہ بتایا گیا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اف بھی مت کہو۔ اف سے چھوٹا لفظ اگر کوئی ہوتا تو وہ بھی بیان کر دیا جاتا، سب سے چھوٹا لفظ عربی زبان میں یعنی اس معنی کے لیے، تو اس لیے اسی لفظ کو استعمال کیا گیا کہ جب تم اف نہ کہو، 2 حرف کا لفظ بھی مت بولو، یعنی ایسی کوئی بات مت بولو جن سے ان کی گرانی ہو جائے، وہ ان کو تکلیف پہنچ جائے، ان کا دل ٹوٹ جائے۔ چاہے کہ بچے آ کے جھڑکیاں دیتے ہیں کہ آپ نے کیوں ہماری بیوی کو ایسا کہہ دیا، یا گھر میں آپ نے ماحول خراب کر رکھا ہے، یا آپ ان کے پاس چلے جائیں، یا گھر سے نکال دیے جاتے ہیں۔ گھر سے باضابطہ جھڑکیاں دے کر ماں باپ کو نکالا جا رہا ہے، اور اس کی کوئی بھی وجہ بیان کی جائے، مثلا سب سے بڑی وجہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مجھے گھر میں رکھنا پڑ رہا ہے، عمر کے بڑھنے کی وجہ سے باتوں کے اندر ذرا تبدیلی آ جاتی ہے، بے وجہ بولنا، غیر ضروری شک کرنا، اور کسی پر الزام لگا دینا، اور پورے گھر میں ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھنا، یہ ساری باتیں یہ عمر کا تقاضا ہوتی ہیں، یہ ارذل العمر۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ ارد الی ارذل العمر، کہ اللہ تعالیٰ ایسی عمر تک نہ پہنچا دے کہ لکی لا یعلم بعد علم شیئا، سب کچھ جاننے کے بعد انسان بالکل سب کچھ بھول جائے اور کچھ نہ سمجھ رہا ہو۔ لیکن اگر ایسی عمر کو کوئی پہنچ جائے تو وہ سب سے زیادہ قابل احترام ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اکرم شاب شیخا لعمرہ الا قیض اللہ له من یکرمہ لسنہ، کہ اگر کوئی کسی بوڑھے انسان کی، کسی ضعیف اور سن رسیدہ شخص کی اگر عزت کرتا ہے، اس کے عمر کی وجہ سے صرف کرتا ہے، اس کے بالوں کی سفیدی کی وجہ سے صرف کرتا ہے، اس کی کمزوریوں کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی آسانیاں دی ہیں کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، اور نہیں تو اشارے سے پڑھ لو، اور روزے نہیں رکھے جا رہے ہیں تو روزہ چھوڑ دو، اور پھر بھی قضا کی بھی صلاحیت نہیں ہے تو تم فدیہ دے دو، اور حج خود سے نہیں کر سکتے ہو تو تم اپنا نائب بنا کر بھیج دو۔ اتنی آسانیاں، اتنی فیسلٹیز عبادتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ضعیف لوگوں کو دے رکھی ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم کسی کی عزت کرتے ہیں، ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں عمر کی وجہ سے، تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس کی ضعیفی میں اس کے لیے مسخر فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے مہیا فرما دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے
کہ جو اس کی ضعیفی میں اس کے لیے مدد کرے۔ آج اگر ہمیں یہ بات منظور ہے کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے سعادت مند رہیں، ہمارے بچے ہماری بات ماننے والے ہوں، وہ خدمت کرنے والے ہوں، تو ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی کہ اپنے والدین کے لیے دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پابندی سے یہ دعا ہر نماز میں، ہر موقع سے ان کے لیے مانگی جائے۔ ہیلتھ کیئر کا جو شعبہ ہے اس میں مستقل ان پر توجہ رکھی جائے، یہاں تک کہ اگر وینٹیلیٹر پہ ہوں تو جب تک کہ خرچ کرنے کی صلاحیت ہے اور جب تک ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت رکھی ہے تب تک وینٹیلیٹر ہٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بالکل انسان مجبور ہو جائے اور ڈاکٹر کہہ دیں کہ اب بچنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے اور دماغی طور پر ان کی موت ہو جائے، یوتھینزیا کے شکار ہو جائیں، تو ایسی صورت میں پھر آخری میں بالکل اجازت دی گئی ہے کہ زندگی کی بھی امید نہیں رہی اور ہمارے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ ہم مستقل ان کو مصنوعی آلہ تنفس پہ اور وینٹیلیٹر پر رکھ سکیں، تب تک ان کی خدمت کرنی ہے اور ان کی دیکھ ریکھ کرتے رہنا ہے اور اسے اپنی سعادت سمجھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کا ایک بڑا حق ہوتا ہے کہ ان کی رائے کا احترام کیا جائے، ان کی اوپینین کا احترام کیا جائے۔ گھر میں کوئی رشتہ لگ رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، کوئی فیصلہ لینا ہے، کہیں آنا ہے، کہیں جانا ہے، والدین کو ہمیشہ پسند ہوتا ہے کہ ہم سے مشورہ کیا جائے، ہم سے پوچھا جائے، میرے علم میں کم سے کم لایا جائے، تب تک ان کو لگتا ہے کہ ہم ایکٹیو ہیں۔ یعنی ضعیف لوگوں کی خود اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ ایکٹیو رہیں، جو کام کر سکتے ہوں کرتے رہیں، چلتے پھرتے رہیں اور نمازوں سے اور تلاوت سے اپنے کو وابستہ رکھیں۔ خصوصاً جو لوگ قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں مسلسل، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں، دنیا نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر تر و تازگی قیامت یعنی ان کی موت تک اور بڑھاپے تک رکھتا ہے اور ان کو کسی کا مجبور نہیں بناتا۔ اس لیے بہت سے تجربہ کار لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ حرم اور خرف سے بچ جاتے ہیں۔ حرم کے معنی ہوتے ہیں آخری بڑھاپا، اور خرف کے معنی ہوتے ہیں کہ بڑھاپے میں جو آدمی بے تکی باتیں کرنے لگتا ہے اور اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور ایک طرح سے دماغ کھو چکا ہوتا ہے اور اس کا شعور ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ تو سب سے بہترین علاج تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے حروف کو اپنی نگاہوں کے سامنے سے نہ ہٹایا جائے، ہمیشہ ہر عمر میں اللہ کا کلام نگاہوں کے سامنے رہے اور زبان پر جاری رہے۔ ایسی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر بالکل ان کا شعور برقرار نہیں رہا تو قرآن ان کے سامنے کھول کر رکھیں، ان کی تلاوت کی عادت تھی ختم ہو رہی ہے، ان کی ذرا چلنے پھرنے کی عادت تھی ختم ہو رہی ہے، تو ان کی خدمت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ان کو پکڑ کر چلایا جائے اور ان کی خدمت کی جائے۔ صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں جا کر تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا جائے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایموشنل سپورٹ ہو، کہ ان کی بات سنی جائے، جتنی دیر وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں ان کو وقت دیا جائے۔ اس دور میں سب سے مشکل کام وقت دینا ہے۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ کمانے کی جو ایک دوڑ پڑی ہے دنیا میں، اس کی وجہ سے سارے بچے چلے جاتے ہیں شہر میں اپنے والدین کو چھوڑ کر، سب کے سب ایبروڈ، اور اس کی بنیاد پہ یہ ہوتا ہے کہ جو خادم رکھا گیا ہے اس کے دل میں وہ درد نہیں ہوتا ہے، اس کے دل میں وہ رحم کا جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو ایک نوکر ہے، اسے اپنی نوکری اور ملازمت عزیز ہے، اسے پیسے چاہیے، لیکن جو محبت بچے دے سکتے ہیں، بچیاں دے سکتی ہیں، اور یہ سب چیزیں ویڈیو کال سے بھی نہیں ہوتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ امی ہم آپ کو ویڈیو کال کرتے رہیں گے، آپ ہمیں دیکھتے رہیے گا۔ نہیں، یہ آپ کی خوشبو ہے۔ والدین کو بچوں کی خوشبو چاہیے اور ان کا قرب چاہیے، ان کی نزدیکی چاہیے، ان کا لمس چاہیے کہ کبھی ان سے گلے ملیں اور ان کے سر پر ہاتھ رکھیں اور وہ ان کو شاباشیاں دیں اور وہ ان کی چھوٹے بچے ان کی پیشانیاں چومیں، تب جا کر ان کو وہ سکون ملتا ہے جو دوری سے نہیں مل سکتا، وہ پیسے بھیجنے سے نہیں مل سکتا ہے، وہ ہزار طرح کی دنیا کی آسانیاں پیدا کرنے سے نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے، دنیا کیا کرتی ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے، دنیا کا ماحول کیا ہو گیا ہے، لیکن ہم اتنے ہی زیادہ دنیا میں اپنے کو مصروف کریں گے کہ جن کی وجہ سے
ہمارے جو ضروری واجبات ہیں، ہماری رسپانسبلٹی ہے، وہ متاثر نہ ہونے پائے، ہم حقوق ادا کر رہے ہوں، خیال رکھ رہے ہوں، توجہ دے رہے ہوں، مجبوری ہے تو جتنا ہو سکے اتنا کر رہے ہوں، غافل نہ ہو جائیں، کسی کے دباؤ میں نہ آ جائیں، بال بچوں کے پریشر میں آ کر ان کو بھول نہ جائیں، اور بھائیوں کی اور بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس میں باری رکھیں۔ بہت سی مرتبہ اس لیے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، بڑوں کا احترام اور ان کی عزت میں خلل ہو رہا ہے اور اس کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، کہ ایک بھائی نے اگر خدمت شروع کی تو ہمیشہ اسی کے اوپر چھوڑ دیا گیا، اور دوسرے بھائی دور دور رہنے لگے اور عید اور بقرعید میں آ کر مل لیتے ہیں، شادی بیاہ میں مل لیتے ہیں، خاص خاص موقع سے آتے ہیں، اور جس بھائی نے ماں باپ کو رکھا ہے پھر وہ بھی مہمان بنا کر ان کا احترام کرتا ہے، ماں باپ تو پھر ان کے لیے بھی محبت نچھاور کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو زیادہ محبت کرتے ہیں ان سے کہ چلو کبھی کبھی آنے والے ہیں۔ لیکن شریعت کی جانب سے جو تقسیم ہے، ہر ایک کی ذمہ داری، اگر 3 بھائی ہیں تو تقسیم کر لیں کہ اتنے مہینے ہمارے پاس، اتنے مہینے ہمارے پاس، اور اگر کہیں ان کو زیادہ آرام ملتا ہے، کہیں زیادہ سکون ہے، تو دوسرے تمام لوگ ان کا سپورٹ کریں، انہیں ایک ہی جگہ رہنے دیں۔ تو اس طرح سے اگر اپنے اپنے گھر کے اعتبار سے، اپنے ماحول کے اعتبار سے، اور اپنی جو انکم ہے اس کے اعتبار سے اگر سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والے بنے، تو ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ضعیف لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ آسانی سے حل ہو سکتے ہیں، اور کبھی بھی ہم ان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک برکت اور رحمت اور نعمتوں کا ذریعہ بنایا ہے ہمارے درمیان۔ اور یقین جانیے کہ گھر میں اگر ایک تجربہ کار انسان ہوتا ہے تو ہزاروں برکتیں، ہزاروں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی لغزشیں ہوتی ہیں زندگی میں، ہم کتنی بار ٹھوکر کھاتے ہیں اور بار بار غلطیاں کرتے ہیں، پھر بھی ہم سیکھ نہیں پاتے۔ اور اگر ہم مشورے میں رہتے ہیں، ہم ان سے ہمیشہ ان کی باتیں احترام کے ساتھ سنتے ہیں، اور عمومی طور پر اگر جو لوگ بھی بڑے ہیں، مسجد کے اندر ہیں، مسجد کے باہر ہیں، آفس میں، کہیں بھی ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی کیو میں ہیں، کسی لائن میں لگے ہوئے ہیں، وہاں پر جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی پیچھے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو آگے بڑھنے کا موقع دے دیں، صرف ان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے، یا کہیں بیٹھنے کی ایک ہی جگہ ہے، ہم ان سے کہہ دیں آپ بیٹھ جائیں، میں کھڑا ہو سکتا ہوں، یہ بہت معمولی بات ہے، لیکن ان کے دل سے جو اس وقت دعا نکلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو راضی ہوتا ہے، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، حضور نے فرمایا کہ ایک ایسے شخص کا احترام جس کے بال سفید ہو چکے ہوں، اللہ کا احترام ہے، اللہ کی عزت کرنا ہے، چونکہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اس کی مدد کریں، اس کے کام آئیں، اور اس ذریعے سے اللہ کے قریب ہوتے جائیں۔ چونکہ قرآن مجید کی جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں بتایا گیا کہ بچپن کمزوری کا مرحلہ ہے، اور جو جوانی ہے یہ مضبوطی اور توانائی کا دور ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جو بڑھاپے کا دور ہے، ثم لتکونوا شیوخا من بعد قوۃ ضعفا وشیبہ۔ اس مرحلے میں ضروری ہوتا ہے کہ سب مل کر ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے حق کو سمجھیں، اور اپنے کو محروم لوگوں میں شامل نہ کریں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں اپنے کو سرخرو کریں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔